توبہ، تم لڑکیوں کو دوستیاں گانٹنے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ تمہاری سہیلیوں کا حلقہ تو دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ابھی غالب بھائی اسے اس کی ایک سہیلی کی برتھ ڈے پارٹی سے لے کر لوٹے تھے اور گھر آ کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہاں تقریباً درجن بھر لڑکیوں سے تحریم نے یہ کہہ کر متعارف کروایا تھا کہ یہ اس کی بہت ہی اچھی سہیلیاں ہیں۔ اس کی بچپن کی سہیلیوں سے تو غالب بھائی بخوبی آگاہ تھے۔ اس کی بیسٹ فرینڈ ارشین تو گویا اب ان کے گھر کا ہی ایک فرد معلوم ہوتی تھی۔ یہ اس کا گھر بھی قریب تھا اور وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھیں۔ تحریم کا آدھا دن اس کے گھر گزرتا تو ارشین کا باقی آدھا یہاں۔ مگر جب سے تحریم کالج گئی تھی اس کی بہت سی نئی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ اگرچہ بیسٹ فرینڈ کا رتبہ ابھی بھی ارشین کو ہی حاصل تھا، لیکن ارشین نے گھر کے قریب ترین کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن وہ اپنے اچھے نمبروں کی بنیاد پر شہر کے بہترین کالج میں داخلے کی اہل ٹھہری تھی، جو گھر سے نسبتاً فاصلے پر واقع تھا۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری غالب بھائی کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ چھوٹی اور اکلوتی لاڈلی بہن کی اچھی تعلیم کے پیش نظر وہ یہ ڈیوٹی بخوبی اور بخوشی نبھا رہے تھے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا جب تحریم اپنی نئی نئی سہیلیوں کے ہاں جانے کی ضد کرتی۔ جانے کیوں لڑکیوں کا اپنی سالگرہ منانے کا اتنا خاص ہوتا ہے۔ ہر ہفتے تحریم اپنی کسی نئی سہیلی کی برتھ ڈے پارٹی میں مدعو ہوتی۔ اماں ابا کی طرف سے انجانی لڑکیوں کے گھر جانے کی سے قطعی اجازت نہ ملتی۔ ہاں، اگر غالب بھائی ساتھ جانے پر تیار ہو جاتے تو اماں ابا سے اجازت دلوا ہی دیتے۔ غالب بھائی بھی چھوٹی بہن کی خوشی کے پیش نظر اسے ساتھ لیے لیے پھرتے، البتہ گھر آ کر کانوں کو ضرور ہاتھ لگاتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے شہر کی آدھی لڑکیوں سے تو تم دوستی گانٹ ہی چکی ہوگی۔ ہاں، آدھی لڑکیوں سے میں اور باقی آدھی لڑکیوں سے ارشین، تحریم کھلکھلائی تھی۔ ارشین اس سے ملنے آئی ہوئی تھی کہ اس نے بھی ہنستے ہوئے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ ہاں، میری طرح ان کے گھر بھی ایک کاٹ کا الو بستا ہے نا۔ غالب بھائی ہنس پڑے تھے۔ ان کا اشارہ ارشین کے بھائی احمر کی طرف تھا۔ وہ بیچارہ بھی بھگتا جگتا ارشین کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے ادھر ادھر گھمانے پر مجبور تھا۔ کبھی کسی سہیلی سے نوٹس چاہیے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی والدہ کی عیادت، تو کبھی کسی بہن کی منگنی میں شرکت۔ دونوں سہیلیوں کی سوشل ایکٹیویٹیز کی کوئی حد نہ تھی۔ ارشین کا بھائی احمر اس سے 1.5 برس چھوٹا تھا۔ وہ تو کبھی کبھار ضد ہو کر انکار ہی کر دیتا، لیکن تحریم شکر کرتی کہ غالب بھائی بادلے ناخواستہ ہی صحیح مگر اس کی سہیلیوں کے ہاں لے جاتے ہیں۔ وہ بہت مخلص لڑکی تھی۔ اپنی تمام سہیلیاں اس سے بہت عزیز تھیں۔ کامیابی سے تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے وہ یونیورسٹی جا پہنچی۔ بہت سی سہیلیاں بچھڑ گئی تھیں، نئی سہیلیاں مزید بن چکی تھیں۔ پرانی سہیلیوں سے وہ ٹیلی فون پر رابطہ قائم رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک دوست بنانے سے زیادہ دوستی نبھانا اہم ہے۔ البتہ وہ اور ارشین قریب قریب گھر ہونے کی وجہ سے دوستی کے ایسے اٹوٹ بندھن میں بندھی ہوئی تھی کہ گزرتے ماہ و سال میں بھی ان کی دوستی پر کوئی فرق نہ ڈال سکے۔ ارشین پڑھائی میں بس درمیانے درجے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے BA کے بعد تعلیم کو خیر باد کہا اور گھر بیٹھ کر امور خانہ داری مہارت حاصل کرنے لگی۔ اسے خود تو شادی کا شوق تھا ہی، گھر والے بھی اسے پیادے سدھارنے کے لیے اس سے زیادہ بےتاب تھے۔ دانیال اشرف ارشین کا دور پرے کا کزن تھا، وہی اس کا نصیب ٹھہرا۔ تحریم نے ارشین کی شادی میں دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اپنی مشکل ترین پڑھائی کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے چند دن صرف اور صرف ارشین کے نام کر دیے۔ کبھی اس کے ساتھ بازاروں کی خاک چھان رہی ہوتی، کبھی اسے لیے بیوٹی پارلر کے چکر کاٹتی۔ اس کے جہیز کے کپڑوں کی پیکنگ، مایوں، مہندی کے لیے ارشین کے گھر کے ہاں کمرے کے منفرد سی سجاوٹ۔ غرض ارشین کی شادی کا ہر کام تحریم کی بدولت تکمیل پایا، اور اس کی رخصتی پر تحریم نے اتنے نیر بہائے کہ دلہن بنی ارشین کو خود اسے چپ کروانا پڑا۔ باہر کیف، ارشین رخصت ہو کر لاہور سے میلوں دور شجاع آباد چھوٹے شہر میں جا بسی۔ مہینوں بعد وہ میکے آتی تو ماں باپ بہن بھائیوں سے مل کر جھٹ تحریم کے گھر کا رخ کرتی۔ تحریم کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا تھا اور وہ آج کل گھرداری سیکھنے کی کوشش میں ہلکان رہتی تھی۔ غالب بھائی کی چند سال پیشتر شادی ہو چکی تھی۔ ان کی بیگم رومیسا بھابی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے ہی اپنی پیاری سی نند کے لیے اپنے خالہ زاد کزن کا انتخاب کیا تھا۔ شرجیل مکینیکل انجینئر تھا۔ رومیسا بھابی کے انتخاب کو سب نے سہرایا۔ خوبرو شرجیل تحریم کے دل میں بھی اتر گیا۔
اس نے خوشی خوشی شرجیل کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں سجا لی۔ شادی چند مہینوں بعد ہونا طے پائی تھی۔ اس نے ارشین کو فون کھڑکا دیا کہ وہ شادی سے کم از کم 15 دن پہلے اس کے پاس رہنے آ جائے۔ 15 دن پہلے؟ ارشین اس کی بات سن کر پھیکے سے انداز میں ہنس پڑی۔ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں۔ تمہاری شادی پر میں نے بازاروں کے چکر کاٹ کر اپنی جوتیاں گھسا دی تھی۔ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں ہر صورت آنا ہے۔ اس نے مان بھرے لہجے میں دھونس جمائی۔ تمہارا احسان تسلیم ڈیئر، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت جو تمہاری حیثیت تھی اس میں اور میری موجودہ حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہوتی تو یقیناً میں اسی جوش و خروش سے شرکت کرتی جس طرح تم نے میری شادی میں کی، لیکن اب میں ایک ذمہ دار اور میچور شادی شدہ عورت ہوں۔ اگر میں تمہاری شادی میں شرکت کے لیے ہفتہ بھر پہلے آنے کی بھی اجازت مانگی تو میرے سسرال والے، ان کے علاوہ میرے سرتاج محترم بھی مجھے ایسی حیرت سے تکیں گے جیسے میں نے کوئی بہت انوکھی بات کر دی ہو۔ بہرحال میں کوشش کروں گی شادی سے 1-2 دن پہلے پہنچ جاؤں۔ ارشین کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا ارشین؟ دانیال بھائی تمہارے ساتھ اچھے ہیں نا؟ تمہارا خیال تو رکھتے ہیں؟ اسے اپنی فکر چھوڑ کر ارشین کی فکر دامنگیر ہوئی۔ ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، دانیال بھی اچھے ہیں۔ ارشین نے فوراً لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آخرکار اس کی شادی کا وقت بھی آن پہنچا۔ اس کی آنکھیں منتظر رہ گئیں، مگر اس کی بچپن کی ہمجولی جسے بہنوں کی طرح عزیز تھی شادی میں شرکت کے لیے نہ پہنچی۔ البتہ اس کی یونیورسٹی فیلوز نے خوب رونق لگائی، مگر ان میں سے کوئی ارشین کی کمی تو پوری نہ کر سکتا تھا۔ اسے ارشین سے کوئی شکایت نہ تھی، وہ اس کی مجبوری سمجھ چکی تھی۔ اس کے شوہر کو بیوی کے احساسات سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس نے محض ایک سہیلی کی شادی میں شرکت کے لیے بیوی کو اتنی دور بھیجنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ارشین نے اپنی امی کے ہاتھ اسے شادی کا تحفہ بھجوا دیا تھا اور اس کے سیل فون پر معذرت کا ایک میسج بھی کر دیا تھا۔ شادی شدہ عورت کے لیے دوستی نبھانا بہت مشکل ہے تحریم، میری مجبوری سمجھ کر معاف کر دینا۔ اور اس نے ارشین کو تو معاف کر دیا تھا، مگر دانیال پر خوب ہی تاؤ چڑھا۔ ایسی حاکمانہ فطرت کے مرد زہر لگتے تھے اسے۔ شکر ہے شرجیل ایسا نہ تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی اسے اس کی نرم طبیعت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں میں ایک بات مشترک تھی، دونوں کے دوستانہ حلقہ بہت وسیع تھے، بلکہ اس بات کی طرف غالب بھائی نے بھی توجہ دلائی تھی۔ آدھی سے زیادہ بارات شرجیل کے دوستوں پر مشتمل تھی اور شادی کے بعد دعوتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاندان والے تو پھر بھی جلد نمٹ گئے، شرجیل کے دوستوں کی طرف سے دعوتوں کا سلسلہ ختم ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، میرا معدہ دعوتی کھانے کھا کر اپسٹ ہو گیا ہے، اب گھر کا پکا ہوا ہلکا پھلکا کھانے کو دل کرتا ہے۔ شرجیل اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ خبردار لڑکی، ایسی کسی بات کی میرے دوستوں کو بھنک بھی نہیں بڑھنی چاہیے۔ دعوتیں تو ہمیں ہر صورت اٹینڈ کرنی ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے وارننگ دے رکھی ہے کہ میں شادی کے بعد بدل گیا تو وہ میرا حشر نشر کر دیں گے۔ شرجیل کے انداز پر وہ بھی ہنس دی تھی۔ وہ واقعی دوستیاں نبھانے والا شخص تھا۔ اس کے دوست وقت بے وقت آتے رہتے اور وہ ان کی بھرپور خاطر مدارت کا سامان کرتا۔ تحریم کی چھوٹی ننند سامیہ نے تو اس کی شادی کے بعد باقاعدہ شکر منایا تھا کہ اب بھائی کے دوستوں کی خاطر تواضع کے لیے بھابھی آ گئی ہیں، ورنہ اس کے بقول پہلے اسے کچن سے نکلنا ہی نصیب نہ ہوتا تھا۔ تحریم کو خیر شرجیل کے دوستوں کی خاطر مدارت سے کوئی الجھن نہ ہوتی تھی۔ شرجیل کے اکثر دوست چائے پر آتے اور کھانا کھا کر جاتے۔ تحریم نے بخوشی کچن کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، بلکہ اس نے تو شرجیل کے اکثر دوستوں کی بیگمات سے خود دوستی گانٹ لی تھی۔ اس بات نے شرجیل کو بہت خوش کیا۔ تحریم کو خود اپنے ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج رکھنے والے میاں سے عشق سا ہو گیا تھا۔ زندگی سے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی وہ۔ چند مہینوں بعد ننھے مہمان کی خوشخبری کیا ملی، شرجیل خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ وہ تحریم کو پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ ننھے شافعہ کے آنے کے بعد تو گویا زندگی بالکل مکمل ہو گئی تھی۔ شافعہ 2 مہینے کا تھا کہ شرجیل کے چچا زاد بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے اسے ملتان جانا پڑا۔ اس کے ساس جوڑوں کے درد کی وجہ سے لمبا سفر نہ کر سکتی تھی۔ چھوٹی ننند کے پیپرز تھے، وہ خود بھی گرم موسم اور چھوٹے بچے کی وجہ سے سفر سے ہچکچا رہی تھی، لیکن اویس شرجیل کا نہ صرف کزن تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی۔
शर्जील को दोस्ती का मान तो रखना था। वो तहरीम और शाफिया को लेकर शादी से 3 दिन पहले मुल्तान पहुंच गया। शादी वाला घर मेहमानों से खचाखच भरा पड़ा था। शाफिया को रश की आदत न थी। वो न सिर्फ खुद बेआराम हो रहा था बल्कि रो रो कर तहरीम को भी परेशान कर रहा था। ऊपर से बला की गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब। चचा के घर जनरेटर का इंतजाम तो था मगर जनरेटर पर एयर कंडीशनर नहीं चलता था। हबस और गर्मी ने मेहमानों को आजिज कर दिया था। चचा के घर वाले खुद तहैया कर रहे थे कि आइंदा किसी बच्चे की शादी के लिए इन महीनों का इंतखाब नहीं करेंगे। बाहर तो और शादी तो किसी तरह निमट ही गई और इस दिन वलीमा था। इत्तफाक से इस रोज इसके मोबाइल पर अरशीन की कॉल आ गई। मुद्दतों बाद इसकी सहेली ने इसे याद किया था। शाफिया से पहले तहरीम खुद महीने में एक आध बार इसको फोन करके इसकी खैर खैरियत लेती थी, लेकिन सच्ची बात यह थी कि शाफिया के बाद वो इसके छोटे छोटे कामों में इतनी मसरूफ रहती कि घर वालों को फोन करने का टाइम न मिलता। अरशीन का नंबर तो बाद में आता था। आज गैर मुतवक्को तौर पर अरशीन की आवाज़ सुनी तो बेसाख्ता खुशी का एहसास हुआ। शाफिया के बाद तो तुमने बुला ही दिया, वरना मुझे इत्मीनान था कि चलो तुम्हारी बदौलत हमारी दोस्ती यकतरफा सही कायम है तो है। हम तो ससुराली झंझटों में ऐसे फंसे हैं कि अभी भी खबर नहीं रहती। अरशीन लंबे चौड़े ससुराल को भुगताए भुगताए आजिज आ चुकी थी और बरमला इतराफ़ करती थी कि इन दोनों की दोस्ती का सिलसिला सिर्फ तहरीम की वजह से कायम है। शाफिया ने तो नाक में दम कर रखा है। हम मुल्तान आए हुए हैं शादी में और यहाँ की गर्मी मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हो रही। इसने अरशीन से अपनी परेशानी शेयर की। तुम मुल्तान आई हुई हो? अरशीन तो सुनते ही गोया उछल पड़ी। 4 दिन हो गए आए हुए और अभी 2-3 दिन मजीद रहना है, इसने कोफत ज़दा होकर जवाब दिया। मुल्तान में दूर परे के काफ़ी रिश्तेदार बसते थे और इसकी सास का ऑर्डर था कि सबसे मिलकर आना है। तुम मेरे इतने करीब आकर मुझसे मिले बगैर चली जाओगी? शुजाबाद मुल्तान से दूर ही कितना है? अरशीन के इसके मुल्तान में मौजूद होने पर पुरजोश हो गई थी। दोनों को मिले हुए इतना अरसा भी हो गया था। वो अरशीन की बात एक लम्हे को चुप हो गई। सच तो ये था कि इसके अपने जहन में बहुत बार ये बात आई थी कि वो अरशीन से भी मिलने जाए, लेकिन फिर ये सोचकर इसने अरशीन से राब्ता नहीं किया कि कहीं इसके ससुराल वाले इससे और शर्जील से बेरुखी से पेश न आए और अरशीन बेचारी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अरशीन ने अपने ससुरालियों का कुछ ऐसा ही नक्शा खींच रखा था, सो इसने दिल की ख्वाहिश दिल में ही दबा ली थी। मगर इत्तफाक से आज अरशीन का खुद ही फोन आ गया था। वो इस पर पुरजोर तरीके से अपने आने की दावत दे रही थी, लेकिन दानियाल भाई और तुम्हारे ससुराल वाले कहीं वो, इसने बात अधूरी छोड़ दी। खुदा का नाम लो तहरीम, दानियाल अब इतने भी बुरे नहीं। मेरे कहीं आने जाने के खिलाफ ज़रूर हैं, लेकिन घर आए मेहमानों से बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं। और तो और मेरे ससुराल वाले भी मेहमानों को फुल प्रोटोकॉल देते हैं। ये देहाती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं यार। मेहमानों को तो अल्लाह की रहमत समझते हैं। तुम किसी खदशे को जहन में जगह मत दो और अभी से तुम्हारी कल की दावत की तैयारी शुरू कर रही हूँ। कल दोपहर को खाना तुमने यहाँ खाना है, बल्कि सिर्फ दोपहर का नहीं, हमने रात भी यहीं रुकना है। तुम्हें गांव देखने का बहुत शौक है ना? मैं तुम्हें साथ वाले गांव की भी सैर कराऊंगी जहां हम लोगों की ज़रूरी ज़मीनें हैं। अरशीन ने झट पूरा प्रोग्राम तरतीब दे डाला। रात रुकना तो खैर मुश्किल हो जाएगा, बस हम दोपहर का खाना तुम्हारे यहाँ खाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तहरीम ने प्रोग्राम में रद्दोबदल करके इसे आगाह किया। अच्छा ठीक है बाबा, तुम आओ तो सही, शर्जील भाई को मैं खुद बना लूंगी, वो तुम्हें रात रुकने देंगे। अरशीन बहुत पुरजोश हो रही थी। तहरीम हंस पड़ी। शर्जील की इजाज़त का कोई मसला नहीं, वो तो एक रात छोड़ो, मुझे 2 रातें तुम्हारे साथ गुजारने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। यहाँ मुल्तान में शर्जील के बहुत से ननियाली अजीज़ रिश्तेदार हैं, इनसे भी मिलने जाना है। इसने रसानियत से आगाह किया। ओके चलो ठीक है, लेकिन कल का प्रोग्राम तो पक्का है ना? अरशीन ने इसकी मजबूरी समझ ली थी। हाँ इंशाल्लाह। इसने इसे यकीन दहानी करवाकर फ़ोन बंद कर दिया था कि स्टेज पर तस्वीर खिंचवाने के लिए इसके नाम की पुकार पड़ रही थी। वलीमे से फंक्शन से फरागत के बाद इसने शर्जील को कल के प्रोग्राम से आगाह किया था। तुमने मुझसे पूछे बगैर प्रोग्राम फाइनल कर दिया? शर्जील ने चुंबे से पूछा। तो आपने कोई मना थोड़ी करना है, वो मान भरे लहजे में बोली। मना करने वाली बात होगी तो ज़रूर मना करूँगा। मैं इतनी दूर और इतनी गर्मी में खज्जल ख्वार होकर किसी अरे गहरे से मिलने नहीं जा सकता। शर्जील के स्पॉट से अंदाज पर इसने हैरत से आंखें फाड़ कर इसे देखा। शायद मौसम की गर्मी इसके दिमाग पर भी चढ़ गई थी।
ورنہ وہ تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرنے والا شخص تھا۔ ارشین میری بیسٹ فرینڈ ہے شرجیل۔ بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی، ہماری عمر کا بہت بڑا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے اور پھر اتنے خلوص سے اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے، میں کیسے اسے انکار کر سکتی ہوں؟ اس نے شرجیل کو رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ دیکھو تحریم، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ تم اب ایک میچور شادی شدہ عورت ہو۔ اپنے بچپن، لڑکپن وغیرہ کی دوستیوں کو بھلا کر تمہیں ذمہ دار بیوی اور ماں ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ دوستیاں نبھانا لڑکیوں کے لیے شادی سے پہلے کے چونچلے ہو سکتے ہیں، شادی کے بعد ایسی دوستیوں کی قطعی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے حامی کیوں بھری؟ تم اب بھی اپنی سہیلی سے فون کر کے معذرت کر لو۔ میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ کل شکور انکل وغیرہ کے ہاں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن امی کی تاکید تھی، ان کے ہاں تو جانا پڑے گا۔ تم الٹا نئے نئے پروگرام سیٹ کر رہی ہو۔ شرجیل کوفت اور بیزاری سے مخاطب ہوا تھا۔ تحریم چند لمحوں تک اسے بے یقینی سے تکتی رہی، یکایک اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ شرجیل کی اس پر نگاہ پڑی تو اسے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ سوری یار، میں تم سے کچھ سخت بول گیا، لیکن کیا کروں، تم نے بات ہی اتنی بے تکی کی تھی کہ میرا میٹر گھوم گیا۔ شاید تھکن اور گرمی کی وجہ سے میں ٹیمپر لوز کر بیٹھا۔ ونس اگین سوری، اور اپنی سہیلی سے میری طرف سے بھی معذرت کر لینا۔ کہہ دینا ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ ضرور آتے۔ شرجیل اب اسے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ تحریم کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور ارشین کو معذرتی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ دوستیاں کرنا اور پھر انہیں نبھانا، یہ یقیناً مردوں کا ہی وصف ہے۔ بہت بعد میں صحیح، مگر یہ حقیقت تحریم کو سمجھ آ گئی تھی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چھوٹا سا لائک بھی دے دیجیے۔